نحمد صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق اسلامک اکیڈمی ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے قصص الانبیاء نشست نمبر 25. دوسرے مذاہب میں حضرت ہود علیہ السلام. یہودی اور عیسائیت ایک نبی کے طور پر ہود کی تعظیم نہیں کرتے، ایک شخصیت کے طور پر وہ بائبل سے غائب ہے. تاہم قرآن سے پہلے کے متعدد حوالہ جات اور اپنا توشتا میں ہود نامی افراد یا کسی ایسے نام کے حامل ہیں جو ہود سے جڑے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ قوم عاد کے حوالے بھی ہیں. ہود کا نام مختلف قدیم نوشتہ جات میں بھی ملتا ہے. سب سے زیادہ عام علاقوں میں بہائی عقیدے میں ہو. اچھا، بہائی عقیدے کی آج میں ویڈیو بھیج دوں گا. بہائی عقیدے میں ہو اور طور پر لیا جاتا ہے. ایک نبی کے طور پر کہا جاتا ہے جو نوح کے بعد اور ابراہیم سے پہلے ظاہر ہوئے، جنہوں نے لوگوں کو بت پرستی کو ترک کرنے اور توحید پر عمل کرنے کی تلقین کی. اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کی کوششوں کا نتیجہ ان کے جان بوجھ کر اندھا پن اور اس کو مسترد ہونے کی صورت میں نکالا. کتاب الایقان اور کتاب التصدیق جو عیسائیت اور یہودیت میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اور قوم کا جواب. قوم نے یوں جواب دیا جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا. کہا لوگوں نے اے ہود، نہیں لایا تو ہمارے پاس کچھ دلیل ظاہر، اور نہیں ہم چھوڑنے والے معبودوں اپنوں کو تیرے کہنے سے، اور نہیں ہم واسطے تیرے ایمان لانے والے، اور نہیں کہتے ہم مگر یہ آصیب پہنچایا ہے تجھے. بعض معبودوں ہماروں نے ہمارے ساتھ برائی کی، اور ہود نے کہا کہ میں گواہ کرتا ہوں اللہ اور تم بھی گواہ ہو، بے شک میں بیزار ہوں اس چیز سے جو شرک لاتے ہو تم. سوائے اللہ کے پاس مکر کرو تم، مجھ سے سب مل کر مجھ کو ڈھیل نہ دو. بے شک میں تو توکل کیا اللہ تعالیٰ پر جو پروردگار ہے اور میرا اور تمہارا، انہی کو چلانے والے اور پھرنے والی چیزیں، مگر پکڑ رہا ہے پیشانی سے کہ بے شک پروردگار میرے سیدھی راہ پر لے چلے ہمیں، اور وہ سیدھی راہ پر ہے. قوم ہود نے جواب دیا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبود کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہمارے معبودوں کو پوچھنے سے ہمیں روکتا ہے. ہمارے خیال میں ہمارے کسی معبود کی تجھے مار پڑ گئی ہے جو تو ہمیں روک رہا ہے. تو لگتا ہے تو ہمارے معبودوں کی نظر سے نیچے گر گیا ہے کہ جو تو نے نیا دین ایجاد کر لیا اور تو اس کی دعوت ہمیں دے رہا ہے. ہم اس دعوت پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں جو ہم تیری مانیں گے. تو لگتا ہے تجھ کو ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہے. یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو میں تم کو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ خدا کے سوا تم جس کی عبادت کر رہے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، سب سے بیزار ہوں. اب تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو اور تم سے جو کچھ ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو. مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو اور نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ. جس قسم کا چاہو نقصان تمہارے بس میں ہو مجھے پہنچاؤ. میرا توکل پروردگار عالم جل جلالہ پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا مالک ہے. لوگوں تم یہ جو مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں روک رہے ہیں، تو یاد رکھو میں یہ شرک سے بیزار ہوں. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہود کو مار دو گے تو لگا لو تم اپنا سارا زور، اور میں اللہ کو تم کو گواہ بنا لیتا ہوں، اور ملا لو ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو تمہارے ساتھ تمہارے نظریے پہ کھڑے ہو جائے. تب بھی تم میرا کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ میرا یقین توکل اللہ جل جلالہ کے حکم پر ہے. مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ میرا اور تمہارا سب کا مالک ہے. دنیا بھر کے جاندار اس کے قبضے میں ہے، کوئی نہیں جو اس کے قبضے سے باہر ہو. سب بندوں کی چوٹیاں خدا کے ہاتھ میں ہیں. چوٹیاں
خدا کے ہاتھ میں، یعنی گدی بال کچھ بھی سمجھ لو، ان کی جانیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے نیک بندوں پر خدا اس سے بھی مہربان ہے، جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتے ہیں۔ اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے، نہ مانو، میں تم کو خدا کا حکم پہنچا دیا ہے، تم کو ہلاک کر کے میرے رب تمہاری بجائے اور لوگوں کو آباد کرے گا، اور تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ہود، تو ہمیں بیوقوف معلوم ہوتا ہے، اور ہمارا گمان ہے کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، جیسا کہ فرمان الہی سورہ اعراف ہے۔ کہا ان لوگوں نے جو کافروں کے سردار تھے کہ ہم تم کو جو اپنا حماقت میں دیکھتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ سورہ اعراف میں پھر آیا جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ہود نے جواب دیا، قرآن نے کہا ہود نے، اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں، لیکن میں رسول ہوں، پروردگار عالم کی طرف سے پہنچاتا ہوں پیغام اپنے رب کا، اور میں تمہارے واسطے نصیحت کرنے والا ہوں، خدا کا امانت دار ہوں۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ تم کو پروردگار جل جلالہ نے قوم نوح کا جانشین بنایا ہے، اور تمہاری دولت اور تمہاری نفری میں پروردگار عالم جل جلالہ نے ترقی دی ہے، اور خدا کے احسان اور نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر سورہ اعراف میں ذکر آیا، ان لوگوں نے کہا کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو لاؤ وہ عذاب جس کا تم خوف دلاتے ہو، لاؤ وہ عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، چنانچہ ارشاد ہے سورہ اعراف میں، کہا ہود نے، بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا ہے، کیا جگڑ رہے ہو تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں؟ یقین یعنی کہ بتوں کے نام جو تم نے اور تمہارے باپوں نے اپنے دل میں گھڑے لیے تھے، جن کے بارے میں خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اچھا، آنے والا وقت کا یقینی عذاب الہی ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ادھر ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ دعوت کے بعد اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو وہ نہ مانے۔ اب آپ یہ کہو جی اس کو آپ نے ہدایت دے دینی ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہمارا کام ہے دعوت دینا اور اس کے بعد دعا کرنا۔ تو کیا کہا؟ اللہ تو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے پوچھے گا، اب انتظار کرو تم بھی اور میں بھی، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک دن تو یہ فیصلہ ہونا ہے۔ آخرت میں انبیاء کے دور میں تو عذاب کی صورت میں ہوتا بھی تھا، آخرت میں بھی ہوتے تھے، ہوں گے، اور ہمارے دور میں تو آخرت میں فیصلہ ہے ہی ہے۔ تو ابھی معاملہ کیا ہے کہ قوم ہود پر عذاب۔ قوم ہود نے اپنی طاقت اور تکبر کے نشے میں دعویٰ کیا کہ ہم کو کون ہلاک کر سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ سجدہ حامیم سجدہ میں، اے پر قوم عاد نے پس تکبر کیا انہوں نے زمین میں بغیر حق کے، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ قوی اور طاقتور اور زوردار۔ پھر ایک اور دوسری جگہ ارشاد ہوا، یاد کر عاد کے بھائی یعنی کہ ہود کو جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو کاف میں، اور تحقیق گزر رہے تھے اور ڈرانے والے آ گئے اس کے اور پیچھے اس کی بات سے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی بندگی نہ کرو، ڈراتا ہوں کہ تم پر کوئی آفت نہ آ جائے اور بڑے دن کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا سورہ قمر میں، جس کا مفہوم ہے جھٹلایا قوم عاد نے، بس کیسا ہوا عذاب ہمارا، اور ڈرایا ہمارا، بے شک بھیجی ہم نے ان پر ہوا، کون سی؟ تیز ہوا، دن اپنا نحس کے، اور ہمیشہ ان کے لیے اکھاڑ دیتی ان لوگوں کی ان کی ساری نحوسیتوں کو۔ لوگوں کی جگہ سے گویا وہ اتنے کھجوروں کی جڑوں کی طرح گرتے، انہیں اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا۔ اور قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ سب نے تاریخ میں تقریباً پڑھا ہے کہ کس قسم کا عذاب تھا، کیا نہیں تھا۔
قوم کا انجام ایک مقام پر تو یوں بھی آیا، اور جو عاد تھے بس ہلاک کیے گئے، ساتھ ہوا تن حد سے نکل جانے والے کی یاد لگا دیا، اور اس کو ہوا پروان کے ساتھ رات اور 8 دن جڑ کاٹنے والے تھی۔ پس دیکھتا تو، یعنی اگر تو موجود ہوتا تو اس قوم کو کہ اس طرح گری ہوئی گویا کہ لکڑی ہے کھجور کی کھلی کی، پس کیا دیکھتا ہے تو ان میں کوئی باقی ہے یا نہیں، یا سب مارے گئے، یعنی ان کا کچھ نام و نشان باقی نہ رہا۔ عادیوں کو ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکوں سے تہس نہس کر دیا۔ یہ آندھی جو خیر و برکت سے خالی تھی اور فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی پے در پے لگاتار 7 راتوں 8 دن تک چلتی رہی، ان دنوں میں ان کے لیے سوائے نحوست اور بربادی کے کچھ نہ تھا۔ ان ہواؤں نے ان کو اٹھا اٹھا کر اس طرح مار کر سرے پاؤں ہاتھ جدا ہو گئے، باقی بدن کھجوروں کے تنے جیسے رہ گئے۔ تفسیر ابن حاتم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عادیوں کو جس ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا، اس کے لیے ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھے کے برابر جگہ کشیدہ کی گئی تھی، یعنی کہ ہوا کے جو خزانے تھے اس میں صرف اتنا سوراخ کیا گیا کہ ایک انگوٹھے کے برابر، اس سے یہ ہوا آئی تھی جس نے تباہ کر کے رکھ دیا اس قوم کو، کشیدہ کیا گیا کی گئی۔ پہلے ان ہواؤں نے گائے اور دیہات کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو زمین اور آسمان کے درمیان متعلق کر دیا، اور شہریوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ سیاہ رنگ کا بادل چڑھا ہوا ہے، اب بارش برسے گی اور گرمی دور ہوگی۔ اتنے میں ان ہواؤں کو حکم ہوا ان تمام جانوروں کو اور آدمیوں کو اور ان شیروں پر پھینک دیا جائے، اور سب ہلاک ہو گئے، سب کو ہلاک کر دیا، سب کے سب۔ پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس عذاب سے تو ڈراتا تھا وہ جلدی لے کر آ، اگر تو سچا ہے۔ حضرت ہود نے جواب دیا کہ عذاب کی خبر میرے رب کے پاس ہے، اور میں خدا کا حکم پہنچانے والا ہوں، اور میں تم کو ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں جیسا کہ فرمان الہی ہوا۔ کس میں؟ قرآن میں پھر کہ لیکن میں نے تم کو دیکھتا ہوں ایک قوم جاہل کے، کہ تم جاہل ہو، نہیں مانے، یعنی ہر لمحے تم اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے رہے کہ بلاؤ اپنے اللہ کے عذاب کو۔ ہم بھی تو دیکھیں کون سے عذاب کی بات کرتے ہو، وہ کہہ رہے کہ دیکھو سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ آج ہماری مثال بھی وہی ہو چکی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر مر کے کیا ہے دیکھا جائے گا اپنی قبر میں، دیکھا جائے گا اپنی قبر میں۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب فرشتے ستائیاں لگا رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ یہ سمجھ میں ہمیں آ نہیں رہا۔ وہ مخالفت کرتے تھے، ہم مخالفت نہیں کر رہے، ہم مان رہے، ہم مان کر مخالفت کر رہے۔ ایک انسان نبی کو نبی ہی نہ مانے وہ تو کافر۔ ہم نبی کو تو مان رہے ہیں، نبی نے جن چیزوں سے ڈرایا اس کو ماننے کو تیار نہیں، مانتے ہیں تو عمل کرنے کو تیار نہیں، عمل کرتے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں، اور اگر دونوں ہی کرتے ہیں تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ ہے کہ قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، سب کچھ ہے، پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جی ہماری قبر میں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب فرشتے سٹائیاں لگا رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا، جب لوگ قبر میں دفنا کے جا رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا، جب فالتو چیزوں پر لوگوں پر تبرہ تنقید کرتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، عبادت چھوڑتے رہے، تب دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کون سے اعمال کر کے آئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا؟ یہاں تو صحابہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھا جائے گا، وہ بھی ڈرتے تھے۔ ابو بکر کبھی کسی جانور کو دیکھ کر کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ گھاس ہوتا، کاش میں یہ جانور بھی ہوتا، کیسا گھومتا پھرتا ہے، کھاتا ہے چلاتا ہے، کوئی غم نہیں، ہمیں تو ٹینشن ہے، اور ہم کہہ رہے دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ صحابہ نے کبھی کسی نے نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی کسی نے نہیں کیا دیکھا جائے گا۔ ہاں بعد میں جو شروع میں ایمان نہیں لائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان جب نہیں لائے تب کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں ہمارے باپ ازاج کی عبادت سے ہٹانا چاہتا ہے؟ کہ کوئی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ تو ارادہ کرے کہ نکلے کہ چلو جی ان کو ایذا پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، مگر جب اللہ نے دین کی دولت سے نواز دیا اور دعائے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی
بہت بڑے خلیفہ صحابی بن گئے، اور کیا کہہ رہے کہ اگر پوری دنیا کے، جس کا مفہوم ہے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ جنت میں ڈال دے اور ایک کو جہنم میں، تو مجھے اپنے اعمالوں سے ڈر لگتا ہے. اور اگر کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے اور ایک کو جنت میں، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی عمر پاس ہو جائے گا، عمر تو عمر ہے، نہیں، ادھر بھی اللہ پر امید ہے، ادھر بھی ڈر رہے. گاؤں، کوئی دیہات میں، کوئی جنگل میں کوئی عورت رو رہی ہے، ادھر بھی ڈر رہے ہیں کہ چل یہ اٹھا، یہ کھجوریں اس کو دے کے آئے. کہا امیر المومنین میں اٹھا لوں. کہا چپ کر، چھوڑ، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ قیامت میں بھی تو اٹھائے گا جو تو مجھے بول رہا ہے؟ دے ادھر. اور ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، اور میری قبر ہے میں جانوں تو کون ہے مجھے بولنے والا، میری قبر میں جانوں تو کون ہے مجھے بولنے والا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ماموں کے آنے سے پہلے، تو بکرے کے خاص طور پہ جو اپنا کپورے ہوتے ہیں وہ کھانا ہمارے نزدیک حرام ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی میں حرام آتا ہے. تو میرے کو کہہ رہا ہے کھانا جائز ہے. میں نے کہا بھائی حرام والا نہیں، میں تو نہیں مانتا. میں نے کہا تو مان نہ مان میرے جوتے کی نوک سے، جو علماء نے اس پر فتوا دیا ہوا ہے، موجود ہے فتوا لکھا ہوا ہے، تو تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جا کے تو اس کی تیاری کر. میں نے کہا تو کسی مولوی کے پاس مت چلا جائیے یہ مسئلہ پوچھ لے. بولا کیوں نہ جاؤں؟ میں نے کہا اس لیے نہ چلا جائیے اگر مولوی نے غلطی سے تجھ سے پوچھ لیا کہ نماز کے واجبات کتنے، تو تیرے کو یاد کرنے میں 1 سال گزر جائے گا، کیونکہ تیرے کو تو یاد کرنے نہیں ہے، اور بات تو اس پہ کر رہا ہے کہ حرام حلال ہے یا نہیں ہے. علماء کی مان نہیں رہے، کلمے کے تلفظ تیرے صحیح نہ ہو، تو یہ بات چھوڑ دو کہ نہ ہو. جو شریعت جو ہمارے عقل کے تقاضوں پہ نہیں چلتی ہے، شریعت جو اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکامات پہنچائے اور جو آ گیا ہم تک دین، وہی دین ہے. نہ اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے. ہاں موقع محل کے حساب سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسی جگہ پر ہو کھانے کو کوئی چیز میسر نہ ہو تو ادھر کیا حکم ہے. بہت ساری جگہوں پہ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں موقع محل کے لحاظ سے. تو جیسے تیمم کا ایک مسئلہ لے لو، پانی نہ ہو، کتنے کلومیٹر تک نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے شریعت جو ہے وہ تقاضوں کا اپنا آپ نے تقاضے پیش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا حکم ہے جو ماننا ہے. یہی تو امتحان ہے. دل جس بات پر اڑی کر جائے رب اسی بات پر تو آزماتا ہے. یہی ایک امتحان ہے جو اللہ ہم سے لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثابت قدم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں. یہ نام تو بڑے بڑے لیتے ہیں، یہ صحاباؤں کے انبیاؤں نے تو بڑا برداشت کیا. اتنے روتے تھے کہ آنکھوں کے نیچے کھڈے پڑ جاتے تھے، اتنے روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی. دیکھے تو صحیح ان کو، یہ بڑے نام لیوا لوگ ہیں، دیکھے تو صحیح کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو یہ امتحان ہے، امتحان. یہاں اعمال کا بھی امتحان ہے، محبت کا بھی امتحان ہے، اور عبادت کا بھی امتحان ہے، عقیدے کا بھی امتحان ہے، دنیا کی زندگی کا بھی امتحان ہے، آخرت کی زندگی کے لیے بھی امتحان ہے. یہاں تو امتحان ہی امتحان ہے. قدم قدم پر اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی تنگستی ہے اس کے اوپر، حرام کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، اس کے اوپر بڑے معاملات سخت ہیں، سود لیتا ہے نہیں لیتا ہے، اس کے ساتھ بڑے معاملات خراب ہے، دین کو بیچتا ہے نہیں بیچتا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کو سب تانے مار رہے ہیں، دین چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا ہے. اللہ سب دیکھ رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں. یہ امتحان ہے. تو قوموں کو بھی انبیاء نے دعوتیں دی، جنہوں نے مانا جو کامیاب ہو گئے. اور کوئی ایک نبی سے نہیں، ہر نبی سے ایک قصہ ملتا ہے ہمیں، ہر نبی سے. حضرت نوح نے کتنا بولا بیٹھ جاؤ، نہیں کہ ہم بچ جائیں گے. کوئی نہیں بچنے والے اللہ کے عذاب سے، تم ایسے لٹھے پڑیں گے یاد رکھو گے. اور دکھا دیا تاریخ کو کہ دیکھو وہی لوگ بچے جو کشتی میں تھے. اسی طرح سے قوم ہود بھی ہے، آگے قوم صالح بھی ہے، بہت ساری قومیں آئی ہے جو نبی اپنی قوموں پر آئے. مانا ٹھیک ہے کامیاب ہے، نہ مانو تو کوئی فرق تھوڑی پڑا. دنیا تو چلتی رہے گی، تم مرو گے تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا. یہ اصول ہے دنیا کا، یہ اصول ہے. اور اگر تمہارا کوئی وراثت میں نہیں ہے تو گھر والے رشتے دار اس جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، اور اگر ان میں بھی کوئی نہیں ہے تو یہ جائیداد ہی سے پڑے پڑے ضبط ہو جائے گی، قبضہ ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی کر لے گا. تو یہ دنیا کا اصول ہے. چلنا ہے، جانا ہے، گزرنا ہے. ہمارے کرنے سے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں ہماری قبر کو بڑا فرق پڑتا ہے. تو یہ الفاظ ہی غلط ہے کہ قبر میں دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا جی؟ دیکھا جائے گا. دیکھا کیا نہیں جائے گا، دکھایا جائے گا، اور طبیعت سے دکھایا جائے گا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون کہتا ہے انسان مر گیا، در حقیقت وہ اپنے اصلی گھر گیا. اب تو اصلی گھر جانا ہے اس نے. اب پتا چلے گا جسے گھر میں بندہ تھکا ہارا کئی دنوں کا، تھکا ہارا بیوی سے بچوں سے دور رہ کے، باپ ماں سے دور رہ کے، آخر کار جب گھر میں آتا ہے
تو بیوی بھی غصہ ہو کے چڑھ رہی ہوتی ہے، کدھر مر گئے تھے اتنے دن سے، نہ فون نہ کچھ، بچے ابا کدھر تھے یاد کر رہے ہیں، باپ بھی سناتا ہے، شرم نہیں آتی گھر پہ بیوی بچے چھوڑ کے گیا ہوا ہے مہینوں سے باہر ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ وہ، اور اگر وہ مال پیسہ چیزیں اچھی خاصے گفٹ مفٹ یہ وہ موبائل فون لے کے آئے تو بیوی بھی جی بیٹھے بیٹھے کافی دن بعد آئے، میں پانی لاتی ہوں، رکے میں پانی لاتی ہوں، بچے ابو 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 آئے، یہ سارے ماں باپ، ارے بیٹا خوش تو ہے نا تو، سب چمک دھمک نظر آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو قبر کا معاملہ بھی یہ، خالی ہاتھ جاؤ گے چھتر لے کے فرشتے کھڑے ہوئے انٹر آ جاؤ لائن میں لگو، بتاؤ تمہارا رب کون تھا؟ یہ رٹا، یہ اسکول کا پیپر نہیں ہے باچا خان یونیورسٹی کا جو فیل ہو جائے یا کسی اور یونیورسٹی کا کہ جو تم بعد میں اپنا آؤٹ پیپر دے دو، یہ آخرت کا پیپر ہے، یہ آؤٹ نہیں ہوتا، یہ آؤٹ ہو بھی جائے تو دے نہیں سکتے، کیونکہ نکلے گا وہ جو منہ سے ہوگا، جو نکالے گا اللہ منہ سے وہی نکلے گا جو دل میں ہوگا۔ بتاؤ تمہارا نبی تمہارا دین کیا ہے؟ آ جاؤ ادھر، اب پتا چلے گا، جب اگر معاملات لے کے گئے ہو تو پھر تو بلے بلے، پھر تو جنت میں دروازہ کھل رہا ہے بھائی، آخرت کا جنت کا دروازہ کھل رہا ہے قبر کے اندر، پھر تو معاملہ آتا ہے نہیں تو بس پھر آ جاؤ لائن کے اندر۔ تو پھر یہی وہ ساری ازواجی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں یہی آخرت کی ہے، بس صرف نام تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، مرحوم کی زندگی ہو جاتی ہے پھر، اور پھر مرحوم سے وہ جنتی یا جہنمی بنتا ہے، دو ہی باتیں بن سکتی ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پریشان ہو کر میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشان ہو کر میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب وہی پھر مشکل نہ بن جائے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اگلی نشست کریں گے۔